کیبنٹ کمیٹی ECL کی جو کمیٹی ہے اس نے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. یہ جو بھاگے جا رہے ہیں ایک دن میں سارے کام مکمل کر رہے ہیں, یہ خود نواز شریف صاحب کے گرنٹر ہیں. یہ بھاگ ہی سحری کے وقت جو ہے وہ حدیبیہ کے کیس کے کھلنے کی وجہ سے رہے تھے. تو ہمارے اس فیصلے کے خلاف جس کو کہ کیبنٹ کل یا آج شام کسی وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے, 15 دن کے اندر اندر شہباز شریف ہمیں ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں. The United States certainly stands by the principle that civilians should not, that any loss of civilian life is deeply lamentable, whether that is a Palestinian life or an Israeli life. رمضان کے اختتامی ایام جہاں مسلم دنیا میں اس مقدس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے میں گزر رہے ہیں, وہیں اس روئے زمین پر ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں بسنے والے مسلمان رمضان کی آخری عشرے میں گزرنے والے روزوں سے زیادہ اپنے پیاروں کی گرنے والی لاشوں کی تعداد گن رہے ہیں. فلسطین آج بھی مظلومیت کی تصویر بنا اقوام عالم کی انسانیت پر سوالات اٹھا رہا ہے. اسرائیلی فوج کی بربریت اور بھاری اسلحے کا بے دریغ استعمال معصوم فلسطینیوں کی عید کی خوابوں کو ماتم میں بدل رہا ہے. اس پر بھی ظلم یہ کہ باپ کی لاش پر گریا کرتے بچوں اور اولاد کی لاشوں پر بین کرتی ماؤں کی تصاویر بھی عالمی برادری کا دل دہلانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کابینہ کو بھیج دی گئی ہے. سوال اٹھایا گیا کہ جب ایک کیس میں دیگر ملزمان کے نام ECL میں ہیں تو شہباز شریف کے ساتھ کیسے خصوصی سلوک روا رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا رد عمل کیا ہوگا, اور کیا عید کے بعد PDM کی حکومت مخالف تحریک زیادہ جاندار ہوگی, یہ ایک سوال ہے. پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید. میں ہوں سعد الحسن. آج کے پروگرام میں پاکستان کے چند اہم سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پاکستان کا پہلا سوال ہے کہ عید کے بعد حکومت مخالف تحریک PDM کا لاہ عمل کیا ہوگا. پاکستان کا آج کا دوسرا سوال ہے, حکومتی کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی, کیا اب عید کے بعد شہباز شریف کے لیے لندن جانا ممکن ہوگا. اور آج پاکستان کا تیسرا سوال ہے, اسرائیل کی فلسطین میں بربریت جاری, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں. ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے سیاسی امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہے آپ کابینہ کے ساتھ؟ خلاف ہوئی ہے آپ کے ECL میں نام ڈالنے کی سفارش چلی گئی ہے, کوآپریٹ کریں, اپنی مشکلات سے جان چھڑائیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کابینہ کا کام ہوتا ہے ملک کے مسائل حل کرنا. چینی سستی ہوئی ہے, آٹا کہاں پر ہے؟ فلسطین عوام کے بارے میں کابینہ کچھ کہہ سکی ہے؟ کشمیر کے بارے میں چائے میں گوئیاں ہو رہی ہیں, کابینہ نے کچھ کہا ہے؟ ECL پر نام ڈالنا کابینہ کا کام نہیں ہے. ان کو کوئی ادارہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آدمی مطلوب ہے تو آپ اس کا نام ECL پر ڈال دیں. آپ خود نہیں ڈال سکتے اور ڈالنا چاہیے نہیں ہے. اور کس کا نام ڈال رہے ہیں؟ لیڈر دی اپوزیشن کا. پھر جب آپ سے یورپین یونین سوال کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے, آپ کے ملک میں انصاف ہے یا نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ ڈال دیں. اگر پاکستان کے مسائل کا حل شہباز شریف صاحب کو ECL پر ڈالنے کا ہے تو ان کو پوری زندگی کے لیے ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, پاکستان میں سیاسی قدریں جو کہاں پر ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کیا حالت ہے. آج ہم ہر معاملے پر ہر پیمانے پر زوال پذیر ہیں, اور کابینہ جو ہے وہ عید کی چھٹیوں میں وہ ایک شخص کو ECL پر ڈالنے کی بات کر رہی ہے. تو یہ ترجیحات جو ہیں حکومت کی بڑی واضح ہیں, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ پوری اپوزیشن کو ECL پر ڈال دیں, آپ کی زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے مسائل کون حل کرے گا؟ نہیں تو بس صاحب, کرپشن کا خاتمہ, واضح احتساب, یہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی جانب قدم نہیں ہے؟ جی یہ نیب کا کام ہے. اگر نیب نے پروسیکیوٹ کرنا, 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی کیس بن سکا ہے؟ میرے خلاف 2 کیس ہیں, ان کی حقیقت آپ دیکھ لیں.
کرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں، پنڈی ابھی آج کرپشن کا اسکینڈل آیا اتنا بڑا، اس میں کس کے نام ہے؟ اس میں وزیر اعظم ہاؤس کا نام ہے، وزیر اعظم کے دفتر کا نام ہے، جو لوگ کرپشن کے انچارج بنے ان کے نام ہے۔ وزیر اعظم تو خود اب مانیٹر کر رہے ہیں نا اس کے، جی وہ میں جس کو چیز کو مانیٹر کرتے ہیں وہ تباہ ہوتی ہے۔ چینی کو مانیٹر کیا، ختم۔ انہوں نے آٹے کو مانیٹر کیا، 70 روپے پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں رمضان شریف میں مہنگائی نہیں ہونے دوں گا، ریکارڈ مہنگائی اپریل کے مہینے میں ہو گئی۔ تو جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن عباس صاحب حکومت کا تو موقف یہی ہے نا، آج شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی سامنے ہے کہ جب نیب کے مقدمات چل رہے ہیں تو اگر جو ملزم ہے، جو ایکیوزڈ ہے، وہ ملک سے باہر چلا جائے گا تو پھر کیسز مزید التوا کے شکار ہو جائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ملک میں رہیں، کیس انجام کو پہنچے، پھر فیصلہ کریں جہاں جانا ہے؟ پھر پہنچائیں، پھر 3 سال تو ہو گئے کہ آپ پوری زندگی کیس چلتے رہیں گے؟ کیس چلتا رہے گا، التوا کے شکار نہیں ہوتا ہے، عدالت ایگزمپشن دیتی ہے، وکیل پیش ہوتا ہے، جرا جاری رہتی ہے۔ یہ باتوں کو شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ ای سی ایل پہ جائیں گے تو شہباز شریف صاحب پھر عدالت میں پھر جا سکتے ہیں، یہ فیصلے وہاں پر ہو جائیں گے۔ اگر ای سی ایل میں نام کابینہ منظوری دے دیتی ہے تو 15 دن آپ کو دیے جائیں گے ریویو کے لیے، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، دیں گے ریویو کی درخواست؟ ریویو دیکھیں، آپ کی جو بدنیتی تو سامنے آ گئی نا کہ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے آپ کی ہی لسٹ کے خلاف۔ اب آپ نے ان کو ایک بلیک لسٹ جو کہ غیر قانونی سی ہوتی ہے اس پہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا بلیک لسٹ میں نام نہیں تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا۔ میں یہ کہتا ہوں نا، یہاں پہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، اب ای سی ایل پہ ڈال دیں، عدالت چلے جائیں۔ پہلے بلیک لسٹ میں نام تھا، خود حکومت نے کہا ہے، حکومت نے ڈیفینڈ کیا جا کر اس کو، حکومتی وہاں وکیل گئے، انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو یہ اس حکومت کی حالت ہی یہ ہے کہ ہر وزیر جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ آج رویت ہلال کمیٹی کا کام کر رہا ہے، تو پتہ نہیں ملک کیسے چلے گا۔ تو عباس صاحب ویسے اتنی جلدی تھی کیا شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی؟ اگر نہ درخواست دیتے ای سی ایل میں نام بھی نہ آتا۔ جی جلدی نہیں ہے، 8 مہینے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کا ہر 6 مہینے بعد چیک اپ ہوتا ہے۔ کینسر کے پیشنٹ ہیں 20 سال سے، ان کا چیک اپ ہوتا ہے، وہ نہیں ہو پایا تھا، چیک اپ کرانے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں جی مہینے بعد چلے، مہینے بعد چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے شہزاد اکبر صاحب اور دیگر حکومتی جو نمائندگان ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب باہر سے واپس اس لیے نہیں آئے کیونکہ ابھی کووڈ کی وجہ سے وہاں پر علاج نہیں ہو رہا، تو پھر شہباز شریف صاحب کس علاج کے لیے وہاں جانا چاہیں؟ کیونکہ کووڈ کی صورتحال تو ہے ابھی، تو کیا واقعی چیک اپ کرانے وہ جا رہے ہیں؟ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک کینسر پیشنٹ کا ہر 6 مہینے بعد بڑے ایکسٹینسو ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آج کی نہیں کروا رہے، 2002 سے کروا رہے ہیں۔ 2001 سے 2002 ان کا علاج ہوا تھا کینسر کا، اس کے بعد سے ہر 6 مہینے بعد ٹیسٹ کروا۔ تو عباس صاحب جب وہ جیل میں تھے تب بھی تو ان کا علاج پاکستان میں ہو رہا تھا، ٹیسٹ ہو رہے تھے، اور ویسے اگر پاکستان مسلم نواز حکمران جماعت رہی ہے، ادوار میں بھی رہی ہے، تو پھر اپنے علاج ملک میں کیوں نہیں کروائے جاتے؟ باہر کیوں جانا پڑتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے؟ یہ کیا بنیادی سوال نہیں ہے لیڈرشپ پر؟ یہ بنیادی سوال ہے، اس کا چوائس آپ اس شخص کے پاس چھوڑ دیں جہاں سے بھی علاج کروانا چاہیے، یہ آپ اس پہ زور نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ شخص کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے ملک میں اسپتالوں کا، خاص طور پر پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اسپتالوں کا نظام بہترین کیا ہے، جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، تو پھر خود اس بہترین نظام پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، بھروسہ کرتے ہیں آپ، جب انہوں نے اسپتال لیے اس وقت کا نظام دیکھ لیں، اور جب چھوڑے اس کا نظام دیکھ لیں، بہتری آئی ہے، آج دیکھ لیں کیا مزید بہتری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن وہ تو جب اقتدار میں تب بھی باہر علاج کرواتے ہیں۔ ہر شخص کا رائٹ ہے کہ جہاں سے مرضی علاج کرائے، انہوں نے پچھلے 20 سال سے ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، تو اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں۔ فیسلٹیز یہاں بھی شاید موجود ہوں، لیکن کم از کم ان کو چوائس دیں۔ یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، مجھ سے آپ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ بدنیتی سے کر سکتے ہیں، حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، بدنیتی کر رہی ہے آپ کرتے رہے بدنیتی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نواز پہ ڈیل کا لیبل کیوں لگ رہا ہے؟ رہائی کے بعد بھی اور باہر جانے کی بھی جو کوشش ہو رہی تھی، یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ساری؟ یہ جہاں سے آتی ہیں وہیں سے آتی ہیں۔ جب ملک میں آپ کو کوئی اور کام نہ ہو، آج بھی سیاست کا محور پی ایم ایل این ہی ہے، سیاست کا محور نواز شریف ہی ہے، بھئی حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کام کر کے یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ ڈیل کس سے اور کیوں اور کس مقصد کے لیے؟ بات تو یہ ہے نا، میں ڈیل سے مجھے کیا حاصل ہوگا، کس سے ڈیل کروں گا؟ حکومت سے ڈیل کروں گا؟ یہ عجیب سی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم اصل جو ملک کے مسائل ہیں وہاں تو جاتے نہیں ہیں۔ آج ملک کا مسئلہ پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی سیاست ہے یا ملک کے مسائل ہیں؟ کیا ملک کے مسائل ختم ہو گئے؟ کابینہ نے اگر ملک کے یہ پورا 10 دن کابینہ نہیں مل رہی لیکن وہ ای سی ایل کا فیصلہ کر رہی ہے، تو کیا وہ مل کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ چینی کی قیمت کم کرنے کی کوشش نہیں ہو سکتی تھی؟
महंगाई कम करने की बात की है। भाई साहब, मुल्की मसाइल की अगर बात करें, अपोजिशन ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया और नारा लगा के हम मुल्की मसाइल के लिए निकल रहे हैं, और जब महंगाई की बात की तो ये लगा भी कि अवाम की शायद सपोर्ट किसी हद तक आपके साथ है, क्योंकि अवाम तंग तो है महंगाई से। लेकिन फिर वही हुआ, सेनेट की नशिस्तों को लेकर, पार्टीज की कोलिशन को लेकर इख्तलाफात हो गए, फिर पीडीएम की वो तहरीक भी उस मोमेंटम पर नहीं थी, तो फिर अवामी मसाइल तो अपोजिशन भी तरजीह नहीं रख रही है अवामी मसाइल के लिए आवाज़ उठाना। जी बिल्कुल रख रही है, क्योंकि जो पीडीएम एक तहरीक है, उसका एक नुकाती बयानिया है कि मुल्क के मसाइल का हल मुल्क को आइन पर चलाने में है। इस पर जमातें मुतफिक हैं। तहरीक का रिज़ल्ट, तहरीक की जो बयानिया है उसको आज अवाम कबूल करते हैं। तहरीक का रिज़ल्ट एक दिन में आए, एक महीने में आए, एक साल में आए, हमें उससे परवाह नहीं है। हमने अपने रास्ते पर चलना और हम चल रहे हैं। हम अवाम के मसाइल की बात भी करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की सुप्रीमेसी में है। मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए पहले वजह की निशानदेही तो होगी ना, ताकि उस वजह को खत्म किया जाए। वजह बता दी ना, आइन को तोड़ना। जब आप इलेक्शन चोरी करेंगे, आइन की परवाह नहीं करेंगे, कानून को कागज के टुकड़े समझेंगे, फिर वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। फिर महंगाई भी होगी, फिर मुल्क के मसाइल भी बढ़ेंगे, मुल्क दवाल वजीर भी होगा। मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूँ, 31 मई 2018 को हमने मुल्क छोड़ा, क्या आज उससे बेहतर है या जवाल में गया है? इसका जवाब दे दे मुझे। तो भाई साहब, अगर सारी अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं इस बात पर कि आइन को सुप्रीम होना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए, पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ के गई? सारी मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन पर अमल दरामद ना हो। नहीं, मुझे इसका जवाब वो दे सकते हैं। मुझे तो तवक्को थी कि वो उसी को बेहतर समझेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी चाहिए। उन्होंने उससे सौदा कर लिया। उन्होंने 5 सेनेटर उठाए हुकूमती बेंचेस से, अपने साथ बिठा लिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। उनको मुबारक हो। अब वो इस बयानिए में शामिल कैसे होंगे? बयानिए तो छोड़ दिया उन्होंने। यानी पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब इत्मीनान बहाल करें। कैसे करें? ये उनका काम है। जो तोड़ता है वही बहाल करता है, वो रास्ता जानता है। इत्तेहाद जो होते हैं इत्मीनान की बुनियाद पर होते हैं, कोई दूसरी बुनियाद नहीं है। एक नुकाती बयानिया है। अगर आप उस बयानिए को ही तोड़ देंगे, अगर आप स्टैब्लिशमेंट से आके डील करके सेनेटर ले आएंगे खरीद कर, तो फिर आपके पास क्या बयानिया रह गया? पीपल्स पार्टी को अवाम को जवाब देना होगा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अवाम को जवाब दें। नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ हालिया जो आप लोगों का एक और इख्तिलाफ कराची इलेक्शन पर आया था, आप लोगों की जानिब से इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जब खुशाब का इलेक्शन हुआ तो बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी, शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। अपेरेंटली लगा कि बड़े अच्छे मामलात चल रहे हैं, लेकिन पार्टी की आपकी क़यादत के लेवल पर और कारकुनान के लेवल पर तो इख्तिलाफात हैं। इख्तिलाफात हैं या नहीं? इख्तिलाफात रहेंगे। जो हमें मुबारकबाद देगा उसको शुक्रिया अदा करेंगे, जो इलेक्शन चोरी करेगा उसकी निशानदेही करेंगे। हमने बताया है, हमने किसी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन कराची में जिम्मेदारी थी पीपल्स पार्टी की, उनकी हुकूमत है कि इलेक्शन पर शुकूक शुबहात ना होते। कराची का इलेक्शन किसने चोरी किया? जी, कराची का इलेक्शन किसने चोरी किया? मैं फिर ये कहूँगा, ये हमारे मुल्क में ट्रूथ कमीशन बने, इसके हक़ाइक़ सामने आए। मैं बात करूँगा, एक तरफा करूँगा। जिस पार्टी को कोई पोल भी, चौथी पोजीशन भी ना देता हो, वो कैसे जीत सकती है? रिजल्ट इतनी देर से क्यों पहुँचे? हुकूमत किसकी थी? पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर चेंज क्यों हुए? किसका अमला था? वहां पर इतने सवालात हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब्बास साहब, ये सवालात वहां क्यों नहीं आते जहां नून लीग जीतती है? बाकी ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर नून लीग जीती, उस पर ट्रूथ कमीशन का मुतालबा नहीं हुआ। कर लेना भाई, आप इल्जाम लगा दें कि नून लीग गलत जीती, आप जाएं, आपका हक बनता है। आपने 250 वोट लिए, आप कहें 250 नहीं, मेरे यहाँ से 2.5 लाख थे, असल में 250 मिले, तो आप बिल्कुल, आपका हक बनता है, आप जा सकते हैं। आप कहें नहीं, रिकाउंट करवाएं, ये आपके राइट्स हैं। आप इल्ज़ाम लगाना आपका राइट है, आपका कानूनी कार्रवाई करना आपका राइट है, आप बिल्कुल करें। यानी जब तक ट्रूथ कमीशन नहीं बनता, आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी बेकसूर है कराची में, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन उस पर यह भी नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी कसूरवार है इलेक्शन चोरी करवाने में। देखिए, मैं तो जो हक़ाइक़ हैं उनको दलील बनाकर पेश कर रहा हूँ ना, कि एक जमात का जनरल इलेक्शन में उसने 6000 वोट लिया, यहाँ 16000 में पहुँच गई। किसी भी पोल में जो इलेक्शन से 3-4 दिन पहले हुए, वो चौथी पोजीशन से आगे नहीं थे, तो कुछ तो दाल में काला है ना। और फिर जो जिस तरह इलेक्शन मुनक्कद किया गया, वो बहुत से सवालात उठते हैं वहाँ पर। अच्छा, ईद के बाद क्या होने जा रहा है? मौलाना साहब ने तो पार्टी से अपनी अपनी राय मांगी है, लाहेमल क्या होना चाहिए? आप लोगों की तरफ से क्या तजावीज़ दी जाएंगी? जी, वहाँ पर जब इजलास होगा वहाँ तजावीज़ दे देंगे। अब जो
پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ تھی، اس کا لائے عمل اور تھا. اب لائے عمل ہمیں اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی، اس پر ہم چلیں گے، اس پر وہاں گفتگو ہوگی. وہ بدلی ہوئی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ زیادہ جارحانہ اسٹریٹجی ہوگی یا پھر مفاہمت کی لائنز پر جائیں گے؟ دیکھیں، جو بھی جارحانہ ہو یا کم جارحانہ ہو، ایک مقصد کے حصول ہے. مقصد ہے، ایک بیانیہ ہے، آئین کا بیانیہ ہے، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس پر اب وہاں پر مشاورت ہوگی اور وہاں پر فیصلے ہوں گے، اسی پر ہم چلیں گے. لیڈ کون کرے گا؟ مریم صاحبہ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، کیونکہ اب تو لگ رہا ہے شاید وہ لیڈ تو مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہیں نون لیگ کی طرف سے، پی ڈی ایم کے. نون لیگ کے شہباز شریف صاحب چونکہ وہاں پر ریپرزینٹ کریں گے، پارٹی کے صدر ہیں، وہ وہاں پر ہوں گے. تو عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ جب تک لیڈ کر رہی تھی نون لیگ کی طرف سے ساری قیادت کو، تو ہم مریم صاحبہ کی جانب سے وہ بیانات بھی سنتے تھے جو جارحانہ بھی تھے، ہارڈ لائن سٹانس بھی تھا. لیکن شہباز شریف صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں، جتنی بھی ٹاکس انہوں نے کی ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کے جارحانہ بیانات نہیں ہیں، اور ان کی رہائی کے بعد مریم صاحبہ کی طرف سے بھی ایسا کچھ بیانات سامنے نہیں آ رہے. تو کیا واقعی سافٹ لائن ہے نون لیگ کی اب، یا کشمکش ہے اندر بھی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں جو لیڈ کر رہے تھے میاں نواز شریف خود کر رہے تھے. جو بیانیہ ہوتا ہے مسلم لیگ کا بڑا واضح ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس بیانیے کو کہنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کا اپنا طریقہ ہے، مریم صاحبہ کا اپنا طریقہ ہے، میرا اپنا طریقہ ہے. ہر شخص مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بھی مسلم لیگ یہی بات کرتی ہے کہ ملک کو جب تک آپ آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، ملک نہیں چلے گا. اس کو کہنے کے 1000 طریقے ہو سکتے ہیں، جارحانہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر جارحانہ بھی ہو سکتے ہیں. ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کا مزاج مریم صاحبہ سے مختلف ہے اس معاملے میں؟ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، بالکل بالکل. اچھا، پیپلز پارٹی کا ویسے اب اس سٹیج پر، خاص طور پر جب حکومت کی طرف سے یہ حدیبیہ پیپر کیس کھولنے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کو ٹف ٹائم لگ رہا ہے کہ آگے ملے گا عید کے بعد، پیپلز پارٹی کا ہونا بنتا نہیں ہے پی ڈی ایم میں تاکہ ذرا اتحاد مضبوط رہے؟ کہ پی ڈی ایم کوئی کیسوں سے بننے کا اتحاد نہیں ہے کہ کیسوں سے ہم بچ جائیں گے. کیس اب بنائیں نا یار. حدیبیہ کب کا کیس ہے؟ کس طرح بنایا گیا تھا؟ آپ نے ایک خاندان کو، اور یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، مشرف گورنمنٹ میں ان کو آپ نے دباؤ ڈال کر ان سے بیانات لیے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو اٹک قلعے میں رکھ کر ان سے بیانات لیے. وہ کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہے، ہم 5 سال حکومت کر کے آئے ہیں 2013 2018 تک، سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے. آپ میں ہمت ہے تو لگائیں نا الزام. میں تو میرا چیلنج ہے ہماری حکومت کے 5 سال کا آپ ٹی وی کیمرے لائیو لگا کر ہم پہ الزام لگائیں. کریں. یہ حدیبیہ آج سے 20 سال پہلے کا مشرف دور کا جو ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، اس کے کیس آپ نکال کر آج لانا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملا. کھل جائے گا ویسے یہ کیس، کیونکہ جو پی گورنمنٹ لے رہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بند ہوا تھا تو اب دوبارہ کھل سکتے ہیں، نئے شواہد آئیں. ہر چیز کھل جاتی ہے، ہر چیز کھل سکتی ہے پاکستان میں. کس کا کام ہے؟ نیب کو دے نا. یہ کر کون رہا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے. نیب سے تو آپ کو پہلی تحفظات ہیں. بھائی تحفظات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کون کر رہا ہے؟ نیب کر رہی ہے. ایف آئی اے کرے. سو بسم اللہ. تو گورنمنٹ کی آج بھی شیخ رشید صاحب اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس لیے اتنی جلدی جانا چاہ رہے تھے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ حدیبیہ کیس کھل گیا یا کھلنے والا ہے تو اس سے مشکلات بڑھ جائیں گی. اور جو ان کی جلدی تھی ویسے جانے میں، کیونکہ ٹکٹ پہلے بک کروایا، پھر جب عدالت سے درخواست کی منظور ہو گئی اور فوراً ہی اڑان بھرنے لگے تھے، تو یہ جلدی مشکوک نہیں کرتی ویسے معاملے کو؟ یا وہ لنک ڈرا ویسے کر رہے ہیں؟ بالکل مشکوک ہے کہ جب ان کا نام ہٹ گیا ای سی ایل سے، اس لسٹ سے، تو آپ نے حدیبیہ کے کھولنے کی بات کر دی کہ گراؤنڈز بنائے ای سی ایل ڈالنے کے. گراؤنڈز بنا لیں آپ. شہباز شریف صاحب نے ٹکٹ اس لیے بک کرایا تھا کہ عدالت کو دینا ہوتا ہے کہ میں فلانے دن جانا چاہتا ہوں، وہاں پر بتانا ہوتا ہے کہ میری یہ ٹریول پلانز ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کھولنے والے ہیں، یا اس حوالے سے جنہوں جو کھولنے والے تھے ان کو نہیں پتا تھا، ان کو بھی بعد میں یاد آئی ہے. آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کبھی حدیبیہ کی بات کی گئی ہو؟ حدیبیہ تو ایک فتح ہے ہمارے لیے کہ آپ کو آج تک کچھ اور ملا نہیں ہے. حدیبیہ ہی آپ کو نظر آیا ہے. حدیبیہ کھول کے بیٹھ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ واضح بیان دیا گیا تھا کہ گورنمنٹ جو مرضی کر لے آج سے پہلے، کہ عید کے بعد آج نہیں تو کل شہباز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے. اب گورنمنٹ نے ای سی ایل میں نام ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر کابینہ منظوری دے بھی دیتی ہے تو آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ عدالت جائیں گے. ان کے پاس ریویو نہیں کریں گے آپ؟ عدالت کا ریویو کس بات کا؟ جن کی بدنیتی ان سے کیا ریویو کروانا ہے؟ ایک لوگ بدنیتی پہ کام کر رہے ہیں، عدالت نے آپ کی لسٹ سے خارج کیا، آپ دوسری لسٹ پہ ڈال رہے ہیں.
یہ جب آپ بدنیت ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دی جائے، آپ حکومت ہیں، آپ کو اور کام نہیں ہے، ملک میں مہنگائی کا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ملک کے مسائل کی فکر نہیں ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کو فکر ہے شہباز شریف کو ای سی ایل ڈالنے کی، یہ شوق پورا کر لیں۔ عباسی صاحب دوبارہ ذرا پیپلز پارٹی والا سوال اگر میں آپ سے کروں، جی گزشتہ کچھ عرصے پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، قمر زمان کائرہ صاحب کی بھی رابطہ ہوا، تو کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے ویسے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پی ڈی ایم میں آنے، کیونکہ کچھ برف تو وہاں سے بھی پگھلی تھی؟ میرا نہیں خیال، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، راجہ صاحب نے کہا ہوگا، کائرہ صاحب نے کہا ہوگا، وہ جا کر ملے ہوں گے مولانا صاحب سے۔ اگر مولانا صاحب مان جائیں پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں شمولیت پر تو مسلم لیگ نواز مانے گی؟ مولانا صاحب نہیں مان سکتے، پی ڈی ایم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی اور اے این پی اعتماد بحال نہیں کرتے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ فیصلہ پی ڈی ایم ہی کرے گی۔ تو اعتماد بحال کرائیں کس طرح سے؟ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں وہاں سے، اپوزیشن لیڈر نہ رہیں؟ توڑنے والا ہوتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا جرم کیا ہے۔ اگر ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اچھا کیا ہے، تو پھر مشکل ہوگی۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح طور پر تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ رہے ہیں، تو کیا جو سربراہی اجلاس ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے ان کو بلایا جاتا ہے یا آپ کی طرف سے نہیں بلایا جاتا؟ ہوا نہیں ہے، اس کے بعد نہ بلایا جائے گا ان کو۔ اس کی وجہ کیونکہ جب اگر انہوں نے باضابطہ طور پر چھوڑا نہیں ہے تو پھر ان سے وضاحت طلب کی گئی تھی، اس کا جواب انہوں نے میڈیا میں دے دیا، تو ان کی رائے اب جدا ہیں، وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں۔ پی ڈی ایم میں رہنا ہے تو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں۔ تو لانگ مارچ یا دھرنوں کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بالکل، یہ سب اسٹریٹجی ہے جو اب پی ڈی ایم جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرے گی۔ یعنی عید کے بعد پھر لانگ مارچ اور دھرنوں میں مزید طوالت نہیں ہوگی، کسی بھی ٹائم پی ڈی ایم پلان کر سکتی ہے سڑکوں پر نکلنے کا؟ ہمارے مشاورت ہوگی، اجلاس ہوں گے، اس میں طے کیا جائے گا اسٹریٹجی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں لانگ مارچ شامل ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہم دھرنے کی بات کریں نہ کریں، یہ ساری اسٹریٹجی ہم پہ چھوڑ دیں کہ طریقہ کیا ہے، ایک منزل ہے نا، ایک تحریک ہے، یہ کوئی کرسی کے جھگڑا نہیں ہے کہ مجھے لیڈر اپوزیشن کی کرسی چاہیے تھی، میں نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا، کرسی لے لی، چلیں کرسیوں کو کرسی مبارک ہو۔ کسی بھی سٹیج پہ جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ ہوگا یا ہوا ہے کوئی؟ نہیں، ہم دیکھیں ہم اس کھیل میں نہیں ہیں، ہم اس کھیل میں نہیں ہیں کہ ادھر کرسیاں جوڑ کے اس سے سودا کر کے اقتدار کے اصول میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی اپوزیشن کو لے کر سیاسی لاہ عمل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر۔ آج ایک مرتبہ پھر سے اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری رہا۔ فلسطینی معصوم اور بے گناہ شہری اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور رہے اور ایک مرتبہ پھر سے اقوام عالم اور مسلم دنیا کی جانب ملتجئیہ نظروں سے وہ دیکھ رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ ان کی آواز کو بین الاقوامی سطح تک کوئی پہنچائے اور اس ظلم و ستم سے ان کی جان چھڑوائے۔ یہ سارے معاملات پر مسلم دنیا کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیا مسلم امہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں، ان تمام امور پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر ایک مرتبہ پھر سے اب ایک جانب جذبہ ایمانی ہے، معصوم بچے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہیں، دوسری جانب راکٹس ہیں، میزائلز ہیں، جدید اسلحہ ہے۔ اب بین الاقوامی منظرنامے سے اسلامی ممالک سے مذمتی بیانات تو آئے ہیں، لیکن سر کیا یہ بیانات کافی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھیے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے لیے تو کوئی بھی ماں سوائے اس کے کہ اسرائیلی تسلط سے ان کو نکالا جائے، اس بہنے والے خون کو روکا جائے، الاقصی کو آزادی نصیب ہو، القدس آزاد ہو، اس کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، اس سال زیادہ ہو رہا ہے۔ جب رمضان آتا ہے فلسطینیوں کی قربانی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، جب اسرائیل چاہتا ہے وہ درندگی کرتا ہے، اور امت مسلمہ بیچاری اپنے جس
اختلاف اور انتشار اور کیا اسے میں کہوں اس کا شکار ہے. اس میں تو حالات آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، اس کے علاوہ ایک آدھ ملک اور ہوگا جو اس پہ بولا ہے، سب پر سکوت ہے. اس سکوت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے کہ امت متحد ہو. اور عمران خان صاحب جس طرح پوری امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مل کر ان مسائل کا حل نکالیں، وہی حل ہے ان تمام مسائل کا. اچھا مولانا صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی بیان دیا، ٹویٹ کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، یقیناً خوش آئند ہے. آپ کی جانب سے بھی 14 مئی کو یکجہتی کا روز منانے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی خوش آئند ہے. لیکن اگر مسلم دنیا کی ہم مجموعی طور پر بات کریں تو کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلم دنیا کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کی صورت میں ایک مضبوط قلعہ ہے، عرب ممالک کے پاس مضبوط معیشت ہے، تیل کے ذخائر ہیں، منڈیاں ہیں، لا الہ کا پرچم بھی ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ کشمیر پر مظالم ہوتے ہیں، فلسطین پر مظالم ہوتے ہیں، لیکن جو مغربی طاقتیں وہ مسلم دنیا کا اثر بھی نہیں لیتی؟ بات یہ ہے، وجہ ہے وحدت، اتحاد نہ ہونا. اپنے اپنے مسائل ہیں، ہر ملک اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے اور میری یہ عرض ہے کہ ہم فلسطینیوں کا حوصلہ بڑھائیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بجائے اس کے ہم ان کا حوصلہ کم کریں. ہم امت کی وحدت کی کوشش کریں، ہم امت کے اتحاد کی کوشش کریں، ہم عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں. ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں کہ دیکھو کس طرح فلسطین کے اندر خون بہہ رہا ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں. یہ بات کرنے کی ہے. آگے بڑھ کے لیڈ کر رہا ہے پاکستان اس وقت اس صورتحال کو، لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے. سعودی عرب، پاکستان یا اور 2-3 یہ پورے 57 ممالک میں سے آدھے تو کھڑے ہو جائیں. کوئی کھڑا ہونے کو غریبوں کے ساتھ تیار نہیں ہے، لفظی بیان بازی سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے. اس سے حل نہیں، اس کا حل تو وحدت اور اتحاد اور عملی اقدامات ہیں. اور جب بھی پاکستان نے یہ پیشکش OIC کو بھی کی ہے، باقی اسلامی دنیا کو بھی کی ہے کہ آگے بڑھیے اور اس معاملے میں معاون بنیے. اچھا مولانا صاحب، مغرب کا اگر ہم اس صورتحال میں بیانیاں دیکھیں گزشتہ 1-2 روز سے، تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے فلسطینیوں کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی شہادتیں ہیں، انہیں حماس کی کارروائیوں کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے اسے سیلف ڈیفنس کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر ایسا کون سا بیانیہ مسلم امہ کی جانب سے جنریٹ کیا جائے تاکہ مغرب کے اس دوغلے پن کو واضح کیا جا سکے؟ دیکھیے، دنیا نے دوغلا پن تو مغرب کا دیکھ لیا ہے، اور اس دوغلے پن سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ متحد ہو جائے. اگر عالم اسلام اکٹھا ہو جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہم جکڑے ہوئے ہیں عالمی معاہدوں میں، سرحدوں میں، اور ان سب حالات میں ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے امت کی وحدت کا رستہ، فلسطینیوں اور کشمیریوں کی پشت پہ کھڑا ہونے کا رستہ، اور دنیا انسانیت کو جگانے کا مسئلہ. یہ مسئلہ اب مسلمانوں کا نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ بن گیا ہے. یہ پوری انسانیت کو اس پہ جاگنا چاہیے. جو کچھ کیا جا رہا ہے، کہاں ہے وہ عالمی انسانی حقوق کے ادارے جو کتوں کے زخمی ہونے پہ بھی چیختے ہیں؟ آج ان کو ہزاروں فلسطینی زخمی اور سینکڑوں لاشیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ مولانا صاحب، امت مسلمہ کی وحدت کا شرازہ تو ظاہر مفادات نے بکھیرا ہے. معاشی مفادات جوڑ لیے گئے، دیگر خطے کے سے ریلیٹڈ مفادات جوڑ لیے گئے. اب عرب ممالک میں سے بھی دیگر ممالک نے اسرائیل کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں اپنے سفارتی تعلقات بحال کیے، معاشی تعلقات کو آگے بڑھایا. تو یقیناً کیا اب تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ دوستی قائم کی جس کو مسلم امت کی اور مسلم ممالک کے ہی تحفظات اور جذبات کا خیال نہیں ہے؟ بس یہ میں نے کہا نا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہر ملک اپنا آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کو اپنے مسائل پڑ گئے ہیں. کہیں فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، کہیں بیرونی مداخلتیں ہیں، کہیں تشدد ہے، اور کمزور ہو گئی ہے اسلامی دنیا. جو ہے جو ممالک بولنے والے تھے ان کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں 2 ملکوں کے علاوہ فرنٹ پہ آ کے کون ہے جو بول رہا ہے؟ ایک پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، باقی کس کے؟ سب کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، سارے اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. 57 اسلامی ملکوں میں سے آدھے سے زیادہ کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. ان حالات میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلانی ہوگی، امت کو جمع کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں.
تو مولانا صاحب دورہ سعودی عرب کے دوران فلسطین کے اہم مسئلے پر کوئی بات چیت ہوئی، کوئی معاملات آگے بڑھانے پر غور کیا گیا؟ جی بالکل بات چیت ہوئی. ہمارے جو ہیں وزیر اعظم، انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے بھی بات کی، OIC سے بھی سیکرٹری جنرل سے بھی بات کی ہے. ہم نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے کہ آگے بڑھیے، جو بھی کام OIC طے کرے گی، جو بھی معاملہ طے کرے گی پاکستان، اس میں فرنٹ پہ OIC کے ساتھ ہوگا، اسلامی ممالک کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے مولانا طاہر رشید صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس اہم ایشو پر ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پورے پاکستان کی نظریں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب گامزن ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے شوال کے چاند نظر آنے کے اعلان کا. لیکن اس اعلان میں تاخیر اب تک کیوں ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے مولانا صاحب سے ہی. مولانا صاحب، کیا وجہ ہے اب تک اعلان نہیں ہو پا رہا جبکہ مختلف بیانات وفاقی وزراء کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے پاس جو شواہد آئے ہیں، ان شواہد کو شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق دیکھنا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا، یہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ شواہد جو اس وقت کہے جا رہے ہیں، خواہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، خواہ پنجاب سے ہیں، خواہ کہیں سے بھی ہیں، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے معیار پہ پورا اتریں گے تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. نہیں اتریں گے تو نہیں فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت اچھا رمضان کا آغاز کیا تھا اور لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا، جو میرا خیال ہے کہ اگلے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہو جائے گا. مولانا صاحب، اب یہ صورتحال بھی آپ نے دیکھی، ایک جانب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں جو یہ پیش گوئی پہلے سے کر سکے اور ابھی بھی وہ بضد ہیں اپنی اس پیش گوئی پر، اور وہ کہہ رہے ہیں جس نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے. تو جب حکومتی وزراء ہی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار نہیں کر رہے تو پھر دیگر لوگ کیوں کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں فواد چوئی صاحب جو ہیں وہ اپنے سائنس کی، ٹھیک ہے سائنس کی معلومات، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی قرآن و سنت کے تابع ہے. جب وہ بیٹھے ہیں، یا تو یہ آپ کام سائنس کو دے دیں اور سائنس والے اس کا اعلان کر دیا کریں. جب آپ نے علماء کو بٹھایا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ انتظار کریں. شواہد آئے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ رویت جو ہے پشاور سے اور جگہوں سے جو شواہد آئے ہیں ان کو رویت ہلال کمیٹی کو ایگزامن کرنا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بالکل جو ہے. آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین، جب تک وہ شواہد اس کے سامنے جو آئے ہیں ان کو ایگزامن نہ کرے، وہ کس طرح اعلان کر سکتا ہے؟ تو ابھی جو شواہد آئے ہیں ان پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ جو شریعت کے مطابق اگر گواہیاں ہوں گی تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہیں ہوں گی تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہم قوم کو ایک عید بھی دینا چاہتے ہیں، قوم کو ایک رمضان ہم نے دیا ہے، اس لیے اس میں ہم جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. پہلے کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی، یہ اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ جو گواہیاں آئی ہیں ان گواہیوں کو دیکھا جائے، ان گواہیوں کو پرکھا جائے. اگر وہ شریعت کے معیار پہ پورا اترتی ہیں تو ان گواہیوں کو قبول کیا جائے گا، نہیں اترے گی تو نہیں قبول کیا جائے گا. تو مولانا صاحب، ایسے فواد چودھری صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں کہ لوگ، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دی کہ زبردستی ایک روزہ کم کرنا وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذہبی احکامات کے منافی ہے. تو پھر فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو آپ کتنا مستند سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ چوئی صاحب تو سائنسی اس پہ مطابق اعلان کر رہے ہیں. اگر تو یہاں رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ تابع ہوتی وزارت سائنس کے تو پھر اب تک اعلان ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ رویت ہلال کمیٹی وزارت مذہبی امور کے تابع ہے اور وہ ان گواہیوں کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے چینی ہے، ایک تاخیر ہے، لیکن کیا بغیر تحقیق کے اعلان کر دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے
کہ اگلے چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان ہو جائے گا اور قوم کو جو ہے جو صحیح صورتحال ہوگی چاند کے حوالے سے وہ بتا دی جائے گی۔ مولانا صاحب اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے پشاور سے بھی شہادتوں کی خبر آپ نے بھی ملاحظہ کی، دیگر بھی آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے مطابق کیا لگ رہا ہے، اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ چاند نظر آنے کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیے میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جب علماء نے ایگزامن کر لیا تو اس کے اوپر علماء کی بات ماننی چاہیے۔ علماء نے اگر ان گواہیوں کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھا ہے تو وہ انہوں نے بات کی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ ہم ان گواہیوں کو نہ دیکھیں۔ لیکن یہ بات ابھی قبل از وقت، یہ میری ذاتی رائے ہے، نہ حکومت کی رائے ہے، نہ یہ پاکستان علماء کونسل کی شروع سے یہ رائے رہی ہے کہ گواہیوں کو شریعت کے مطابق پرکھیں، اگر وہ معیار پہ پورا اترتی ہیں تو آپ اعلان کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے زیادہ ٹائم اب نہیں لگنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، لوگ انتظار میں ہیں، لیکن چونکہ مسجد قاسم خان یا بلوچستان یا پشاور میں دور دور سے لوگ آتے ہیں جو گواہیوں کے سلسلے میں آتے ہیں، تو ان سے گواہیوں کے سلسلہ میں تحقیق کر کے اس کے مطابق اعلان کر دینا چاہیے۔ مولانا صاحب رمضان کے چاند دیکھنے کے حوالے سے تب فواد چودھری صاحب ظاہر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دیکھ رہے تھے تو اتفاق پورے ملک میں تھا، اور ظاہر ہے جو سائنسی شواہد کی بنیاد پر بھی اور علماء کے جو اتفاق تھا اس کے بنیاد پر بھی ایک ہی روز چاند نظر آیا، ایک ہی روز روزہ ہوا۔ تو اب اگر جو شہادتیں ہیں ان کی بنیاد پر بالفرض چاند نظر آ جاتا ہے، اور جیسا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائنسی بنیاد پر نظر نہیں آتا، تو پھر ایک مرتبہ پھر سے عید کا معاملہ متنازع ہو جائے گا ملک میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی متنازع، یہ رائے ہے چودھری صاحب کی، لیکن میرا خیال ہے چودھری صاحب بھی عید اسی دن ہی کریں گے جس دن مرکزی رویت ہلال کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو ہمیں فیصلہ کرنے دینا چاہیے، ہمیں ان کو پریشر میں نہیں لانا چاہیے، جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہے ان کو وہ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب اس سارے معاملے میں تحقیق کرنے میں بھی، تصدیق کرنے میں بھی، تمام تر شہادتوں کی کیا اتنی دیر لگ جاتی ہے عموماً بھی جتنی دیر ابھی لگی؟ کیونکہ اب تو ظاہر عوام کی جانب سے بھی یہ تشویش ہے، تراویح بھی ہو چکی، کچھ لوگ کل کے روزے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو انتظار ہے کہ حتمی فیصلہ کیا گیا، تو کیا یہ تاخیر عمومی ہے؟ دیکھیے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند منٹ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جو وہاں ممبران ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے، پشاور میں بھی ہو رہی ہے، کراچی میں بھی ہو رہی ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ باذن اللہ تبارک و تعالی اب قوم کو مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور قوم کو جلدی جو ہے وہ اس حوالے سے خبر مل جائے۔ مولانا صاحب جیسے آپ نے خود ذکر فرمایا بھی کہ دیگر ممبران سے آپ کی اس گفتگو کے دوران ہی بات چیت چل رہی ہے، تو کیا بات چیت ہے؟ کوئی اطلاعات آپ تک موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے خیبر پختونخوا سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں شواہد بڑے سٹرونگ ہیں، لوگ گواہیاں لے کر آئے ہیں، کچھ آوازیں بلوچستان سے بھی آئی ہیں، وزیرستان والوں نے تو 28 پہ ہی اپنی عید کر لی ہوئی ہے، اب اس پہ ہم کیا بات کریں، لیکن یہی سامنے مد نظر ہے کہ ایک طرف وزارت سائنس اور سپارک اور ان لوگوں کا ہے اور اجلاس ہے، ان کا موقف ہے، دوسری طرف یہ گواہیاں ہیں، شریعت ہے، اب اس سارے عمل میں میرا خیال ہے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو گواہیاں آئی ہیں انہیں میرٹ پر دیکھنا چاہیے، شریعت کے مطابق دیکھنا چاہیے، ضد کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل، اور جب ضد کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن مولانا صاحب مجھے یہ یقین ہے کہ اب تک جو اطلاعات ہوں گی ڈیفینیٹلی اب تک حتمی اعلان سے پہلے بھی وہ کنفرمڈ ہی ہوں گی، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ ہم بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں، وہ تیاری کریں کل روزے کی، کچھ بتا دیں انہیں۔ دیکھیں، لوگوں کے ہاں روزے کی تو تیاری ہے ہی کل کی، پاکستان میں زیادہ یہی توقع کی جا رہی تھی کہ جمعے کو عید ہوگی، لیکن اگر صبح عید ہو جاتی ہے تو اس کی بھی لوگوں نے تیاری کی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں ابھی فواد چودھری صاحب کا آپ کے یہاں ایک ٹکر پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرے، بھائی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی یا نہ کرنی، ہماری رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے،
ہم اپنی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے منتظر ہیں اور رویت ہلال کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. باقی سعودی عرب مسلمانوں کی عقیدت، محبت، احترام کا مرکز ہے. وہاں ہمارا قبلہ ہے، مکہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. لیکن ہم پابند نہیں ہیں. سعودی عرب یا تو فیصلہ کر لے حکومت پاکستان کہ آئندہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے، روزہ کرنا ہے. تو جب حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ عید کریں یا ہم کسی اور کے ساتھ عید کریں؟ ہم اپنے ملک کی جو ایک نظام ہے اس نظام میں جو گواہیاں آئی ہیں ان گواہیوں کا ہمیں بھی انتظار ہے، کیونکہ ماضی میں یہ نہیں ہوتا تھا. پشاور والوں کی گواہیاں نہیں لی جاتی تھی، مردان والوں کی نہیں لی جاتی تھی. اگر اس بار لی جا رہی ہیں تو تھوڑا ہم انتظار کر لیں. مولانا صاحب یہ کریڈٹ تو خیر فواد چودھری صاحب نے لیا تھا کہ پورے ملک میں ایک دن رمضان ہو، اور ظاہر ہے خوشائن بات بھی ہے، اتحاد کی علامت بھی ہے، کسی قسم کا متنازع معاملہ نہیں ہونا چاہیے رمضان کو لے کر بھی اور عید کو لے کر بھی. تو جہاں ایک جانب حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی رائے کو حتمی سمجھا جائے، مستند سمجھا جائے، دوسری جانب وفاقی وزیر کی جانب سے یہ بیان غیر ذمہ دارانہ نہیں سمجھتے آپ اس بیان کو؟ پھر سعودی عرب والے بات کو لے کر مزید وہ تلخ جملے ان کا اظہار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چوئی صاحب بڑے سمجھدار ہیں اور وہ بڑے اعلیٰ منصب پر ہیں. میرے تو وہ ذاتی طور پہ بہت ان سے تعلق ہے. تھوڑا سا انہیں بھی صبر کرنا چاہیے، جس طرح پوری قوم صبر کر رہی ہے تھوڑا سا وہ بھی صبر کر لیں تاکہ حقیقی صورتحال سامنے آ جائے. کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا ہمیں احساس ہے، لیکن اس دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق، بغیر شریعت اسلامیہ کے احکامات کے یا بغیر گواہیوں کے ہم اعلان کر دیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار عوام کو کرنا چاہیے. مولانا طاہر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اس ساری صورتحال پر، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، فیصلہ جو بھی ہو، عید سادگی سے اور احتیاط کے ساتھ منائے اور عید کی خوشیوں میں فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کے مظالم اور تکالیف کو مت بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. پروگرام پاکستان کا سوال سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.